Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت تلاوت کرنے کے فوائد بتاؤں گا۔ ہے تو وہ مختصر سی لیکن بہت زبردست اور باکمال، اتنے زیادہ اس کے فوائد اور اتنی زیادہ اس کی برکات ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری سن لیں گے اس کے فوائد اور برکات کے حوالے سے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ صورت ہمیں یاد تو ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اتنے زیادہ فوائد، اتنے زیادہ بینیفٹس اور اتنی زیادہ برکات ہیں اس کی۔ تو اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج ابھی سے یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ عہد کر لیں گے میں ضرور اس صورت کو پڑھوں گا۔ اس کی بہت زیادہ اس کی برکات ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت اللہ تعالیٰ نے ہر زبان پر جاری کر دی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ جس دوست کو کوئی بھی سورت یاد نہ ہو، قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ یاد نہ ہو، تو اسے سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے، ضرور سورہ اخلاص اسے ضرور یاد ہوتی ہے۔ تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، سب والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوشحال زندگی گزارے، غربت نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، اور وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو رزق حلال عطا فرمائے۔ تو جو بھی والدین یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ان کی نسلوں تک منتقل فرمائے گا، بے برکتی دور ہوگی، رزق کی تنگی دور ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسا کرم فرماتا ہے کہ وہ غریب کو امیر بنا دیتا ہے۔ ہاں، اس صورت کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، وہ ضرور آپ کو آنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی ایک روایت سنیں۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک پیارے صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، جو مسجد قباء میں امامت کرتے تھے، امام تھے وہاں کے۔ تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو آپ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ لیا کریں، کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں۔ تو وہ امام صاحب، وہ انصاری صحابی فرمانے لگے کہ بھائی میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے، یعنی میں نے تو یہی سورت یعنی سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد میں نے سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، تم چاہو مجھے امام رکھو یا پھر میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کیا کیا، اپنے امام صاحب کی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لگائی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے امام صاحب ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی ہی وہ تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امام صاحب کو بلایا، فرمایا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ انصاری صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت بڑی محبت ہے مجھے اس سورت سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر! جو سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرتا ہے گویا کہ یہ محبت اسے جنت تک پہنچا دے گی، جنت تک۔ تو کتنی بڑی یہ سعادت والی بات ہے، برکتوں والی، اور صرف دنیاوی فائدہ نہیں اخروی فائدہ بھی اس صورت سے محبت کرنے میں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ جو اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، جنت میں اسے ایک محل عطا فرمائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ایمانداری سے بتائیں، جو رب اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں محل عطا فرمائے گا، اگر بندہ اس صورت سے محبت کرے اور اسے 313 مرتبہ پڑھے اور پڑھتا رہے کثرت کے ساتھ، تو کیا اسے اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں گھر عطا نہیں فرما سکتا؟ ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اسے دنیا میں بھی گھر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت حاصل ہے کہ وہ ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا کرے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکے گا کہ ہر رات ہی
وہ تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے کوئی بندہ، تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا، بڑے مزے کی بات ہے، اسی وقت نا جب یہ بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی آپس میں، تو نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور آپ نے بھی سن لیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کی سورہ جو اخلاص ہے اس کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے تیسرے حصے کا وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، ثواب پاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن لیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا میرا جو ابو ایوب انصاری ہے، میرا جو غلام ہے، اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اس نے سچی بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کا جو تیسرا حصہ ہے اسے پڑھنے کا ثواب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک تو انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے جو میں ابھی سورہ اخلاص کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور پھر آپ نے اس کو 313 مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس صورت کے حوالے سے ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں آج قرآن پاک کا تہائی حصہ سناؤں گا۔ اب لوگ جمع ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس گھر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، لیکن صرف سورہ اخلاص پڑھ کر چلے گئے۔ پھر فرمانے لگے شاید حضور علیہ السلام اس لیے چلے گئے ہیں کہ کوئی وحی نازل ہونے لگی ہے، کوئی وحی آ گئی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام پھر تشریف لائے، فرمایا میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سنانے کا، یہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو سنو۔ فرمایا سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگائیں یار، صرف ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ایک شخص کو دیکھا وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا یہ جو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، اس بندے پر جنت واجب ہو گئی جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور طبرانی میں ایک روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کو گھر جاتے وقت پڑھ لے تو اللہ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری اور غربت دور فرما دے گا۔ یعنی صرف اس گھر تک اس کا فائدہ اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کے پڑوسیوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ جو گھر جاتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لے تو فرمایا اس کے پڑوسیوں سے اور اس کے گھر سے فقیری اور غربت دور فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کتنا وقت لگتا ہے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پڑھ لیا کریں، اس سے غربت دور ہوگی، فقیری دور ہوگی، اور صرف آپ کے گھر سے نہیں آپ کے ہمسائے بھی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو کوشش کیا کریں۔ اب آپ نے اس کو 313 مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کون سا درود شریف؟ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو، لیکن ہو سکے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے افضل درود شریف ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ 3 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، ٹھیک ہے جی؟ قل ھو اللہ احد، اس کو یہ جو سورہ اخلاص ہے قل ھو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی شروع میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور آخر میں بھی 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ غربت، بے روزگاری، رزق کی تنگی اور مال کی کمی، یہ دنیاوی نعمتوں میں جو ہم پریشان رہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا، خصوصی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی۔ تو ضرور یہ عمل کیجئے گا، دنیا کا مال، دنیا کی دولت ذلیل ہو کے آپ کے قدموں میں آئے گی، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔